چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں اور بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، جو کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ پاک ان پر مہربان ہوتا ہے۔ ہمیں کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، مگر تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، بغیر تجوید و قرات کے مطابق کے بغیر اس کے نہیں پڑھنا، کیونکہ تجوید و قرات ہی ہمیں درست طریقے سے قرآن پڑھنے کے متعلق سمجھاتی ہے، کیونکہ تجوید کے معنی لغوی معنی ہے اچھا کرنا، ستھرا کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہے ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، جو کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ یہاں موجود بچے تفشی بتاتے ہیں، استطالت بتاتے ہیں، یعنی کہ حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ، موٹے ایکسٹرا موٹے حروف، تو یہی چیز ہے جو آپ سیکھ جائیں گے تو آپ تجوید سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل، آپ تجوید سے قرآن پاک پڑھنے والے ضرور انشاءاللہ صحیح قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی قرشی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرنے میں بروز قیامت کامیاب ہو جائے، تو 50 بار درود پاک پڑھنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو 50 مرتبہ، اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اپنے مریدین کو، متعلقین کو، محبین کو کیا کہتے ہیں کہ آپ 313 مرتبہ، یہ 313 جو ہے نا، یہ کثرت سے پڑھنے والا عدد ہے، تو ہمیں کوشش کریں کہ 313 مرتبہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پڑھیں گے آؤ سیکھیں قرآن میں سورۃ التکویر، اس کی آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ جی ہاں، 3 آیتیں پڑھیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اچھے انداز سے کوشش کریں گے۔ تو کہتے ہیں من جدہ وجدہ من جدہ، وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔
تو آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کرنی ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مقصد کو پانے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مل کر پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوس، واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے، ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، واو ادا ہوگا، اور جس الف پر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں رہتا، یاد رکھنا ہے۔ ذال کی ادائیگی کلیئر کرنی ہے، ذال کو نون سے ملانا ہے، وَإِذَن، ذال ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے، تا ذال ضا، تا ذال ضا، ضا موٹا ہوتا ہے، تو یہ تینوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا ذال کو باریک رکھنا ہے، ذال کو نون سے ملانا ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہوتا ہے ہمیشہ ایک الف کا غنہ، گڈ، نون پر بھی پیش ہے، فا پر بھی پیش ہے، سین پر بھی پیش ہے، پھر آگے زا پر بھی پیش ہے۔ اچھا اب یہ سارے پیش والے آ رہے ہیں، جب پیش والے حرف آئے نا تو یاد رکھیں وہ حروف ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ہونٹوں کی گولائی سے۔ تو پڑھیں گے تو ہونٹ گول ہو جائیں۔ نون پر بھی پیش ہے، اچھا فا پر بھی پیش ہے، مگر فا کے بعد واو ساکن، واو ساکن پہلے پیش آ جائے، واو مدہ بنتا ہے۔ اب پڑھیں گے وَإِذَا النُّفُوسُ، وَإِذَا النُّفُوسُ، وَإِذَا النُّفُوسُ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، زُوِّجَتْ، اچھا سین سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، زا بھی سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں کہ زا پر پیش ہے مگر زا کو واو سے ملانا ہے، زوی، زوی، اب واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے مگر واو کلیئر کرنا ہے، زوِّجَت، زُوِّجَتْ، گڈ، واو کے نیچے زیر ہے، اور جیم ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے۔ تین حروف ادا ہوتے ہیں، جیم شین یا، یاد رکھنا ہے ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جیم کو جب تا سے ملائیں گے، تا ایک حرف ہے شدیدہ میموسا، شدیدہ میموسا اس حرف کو کہتے ہیں، وہ دو حروف ہیں تا اور کاف، شدت کی وجہ سختی کے ساتھ آواز بند ہو جاتی ہے۔ اچھا بند تو ہوتی ہے مگر صرف بند نہیں، پھر سانس جاری رہتا ہے، آواز آتی ہے جت جت، تو یہ جو آواز آتی ہے نا، یہ سختی کے ساتھ آواز بند ہوئی مگر سانس جاری رہا۔ آپ نے سانس بھی بند نہیں کرنا، زوِّجت، جت ایسے نہیں، زوِّجت، زُوِّجَتْ، زوِّجت، زُوِّجَتْ، زوِّجت، زُوِّجَتْ، گڈ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، گڈ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ آواز کم ہو جاتی ہے سید عفان، کیا ذہن میں کوشش کریں، بعض مرتبہ اچھا ہوتا ہے، بعض مشکل ورڈ آ جاتے ہیں نا تو تھوڑے سے نروس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کیسے پڑھیں، آپ ان کی دہرائی کر کے آئیں، پڑھ کے آئیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اچھا سُئِلَتْ، عین کی آواز آئی ہے، عین نہیں حمزہ ہے یہاں، سُئِلَتْ، سُئِلَتْ، گڈ، واو کی ادائیگی ہوگی، واو ادا ہوگا ہونٹوں کی گولائی سے، حمزہ کو خوب کلیئر کریں گے کیونکہ یہ الف نہیں حمزہ ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے ہو جاتا ہے حمزہ، اور یہاں ذال کو لام سے ملانا ہے مگر لام کو ہلانا نہیں ہے، بعض بچے بڑے ہلاتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا، یہ غلط، کیا ہے یہ؟ غلط، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، گڈ، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو مدہ نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ واو لین ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آئے واو مدہ، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین، ان کا فرق آپ کو یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب یہاں واو ساکن سے پہلے پیش تھا، واو مدہ بنا تھا،
وَإِذَا النُّفُوسُ، ٹھیک ہے، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ. اب دیکھیں واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ ہو گیا واو لین. واو لین ہمیشہ نرمی سے ادا کرتے ہیں بغیر کھینچے. واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے. اچھا یہاں پر حمزہ پر الٹا پیش ہے، ایک الف کھینچیں گے اس کو. دال کی حرکت کو واضح کریں گے مگر کھینچیں گے نہیں. دال پر بھی زبر ہے، تا پر پیش ہے. جہاں حرکات آتی ہیں زبر زیر پیش ان کو کھینچنا نہیں ہوتا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ. گڈ. سُئِلَتْ، سُئِلَتْ. 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 سین سیٹی کے ساتھ حرکت ہے سین پر، اور حمزہ کو خوب واضح کریں گے. حمزہ کو عین سے نہیں بدلنا، یاد رکھنا ہے. لام کو تا سے ملانا ہے اور آخر میں شدیدہ محموس حرف ہے تو آواز آئے گی سُئِلَتْ. 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 گڈ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. اچھا غلطی کیا ہوتی ہے کہ بعض بچے پڑھتے ہیں وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. لت، یہ لت جو کیا یہ ہو گیا کلکلا، غلط ہو گیا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. جت یہ بھی کلکلا، یہ نہیں کرنا ہوتا، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. بعض بچے بڑے کر دیتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. یہ گڈ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ. گڈ، زبردست. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ، با کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، کھینچنا نہیں ہے. حمزہ کو یا سے ملانا، مگر یا کے اندر بعض بچے بڑے کیا کہتے ہیں بِأَيِّ. بِأَيِّ یہ غلط ہے بھائی. کتنی مرتبہ سمجھاتے ہیں مگر پھر بھی بعض بچے بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. بِأَيِّ کوئی لفظ ہی نہیں ہے. بِأَيِّ اہل عرب جب پڑھتے ہیں نا بِأَيِّ بہت کلیئر اور بہترین پڑھتے ہیں. تو ہمیں بھی عجم ہے ٹھیک ہے، مگر ہم کوشش کریں گے سیکھیں گے تو صحیح ہو جائے گا. مگر آپ سمجھیں سیکھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں. جیسے کہتے ہیں نا کسی ورڈ کا پروننسیشن جو ہوتا ہے انگلش کا، تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. تو ہم نے عربی کو بھی، عربی زبان کے ورڈ کو بھی اچھے انداز سے پڑھنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اچھے انداز سے پڑھنا ہے. کیوں کہ اللہ پاک کی پاک کتاب قرآن پاک کا ورڈ ہے، اس کو ہم نے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے، خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے. کیا پڑھیں گے بِأَيِّ. 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 گڈ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ہم پڑھیں گے ذَنبٍ قُتِلَتْ. ذَنبٍ قُتِلَتْ. گڈ. تو اقلاب کا غنہ ہوگا ایک الف کا، اور یہاں ہوگا اخفا کا غنہ کہ یہاں با کے نیچے دو زیر کی تنوین، اور آگے آ گیا ہے قاف. قاف حروف اخفا میں سے، نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے کیا؟ کیا ہوتا ہے؟ اخفا. کیا ہوتا ہے؟ اخفا. اخفا ہوتا ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا. چھپانا. نون کو چھپا کر ادا کرتے ہیں. تو یہاں پڑھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قاف کو پر پڑھیں گے، تا کے نیچے زیر ہے، لام کو تا سے ملانا ہے، تا کو ہلانا نہیں، مگر شدیدہ محموسہ حرف ہونے کی وجہ سے آواز آئے گی قُتِلَتْ. قُتِلَتْ. آواز سختی سے بند ہوگی اور سانس جاری رہے گا. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، آج آپ نے پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 7 سے 9 پڑھی ہیں. ہمارے ساتھ رہے ہوں گے تو اچھے انداز سے آپ بھی پڑھنے میں کامیاب رہے ہوں گے. یہاں موجود بچوں نے بھی اچھے انداز سے پڑھا. آئیے ان آیات کو میں پڑھوں گا، آپ توجہ کے ساتھ، جی ہاں توجہ رکھیں گے تو جو غلطیاں ہوں گی نا وہ آپ ان کو درست کر لیں گے اور درست کر کے پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو آئیے ان آیات کو توجہ کے ساتھ سماعت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 7 سے 9 یعنی 3 آیتوں کو پڑھا۔ آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، ان سے سنتے ہیں انہوں نے کس انداز سے پڑھا، سیکھا، سمجھا اور سنانے جا رہے ہیں، ہمیں قواعد بھی بتائیں گے اور پڑھ کر بھی سنائیں گے ادر اور ترتیل میں۔ تو پہلا سوال ہو جاتا ہے ٹیم اے سے، تیار ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ تیار ہے۔ ٹیم بی بھی تیار ہے؟ جی۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، بتائیے واو کا مخرج ہے کیا؟ انس بھائی سے پوچھیں گے، انس بھائی کو مائک دیجیے گا، وہ یہ انس بھائی ادھر ہیں جی۔ انس بھائی، واو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے یا ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے یا دانتوں سے؟ گولائی سے۔ کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے۔ سوچ لیں، سوچ لیا؟ انس بھائی نے کہا واو ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے اور جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، انس بھائی نے اپنی ٹیم کو دلا دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہوگا، جلدی بتائیے۔ یہ سوال کریں گے ہم کن سے؟ یہ الف ہے یا حمزہ؟ یہ بتائیں گے سبھی بھائی۔ سبھی بھائی کو مائک دیجیے گا۔ سبھی بھائی، یہ الف ہے یا حمزہ؟ حمزہ۔ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے؟ پکا؟ سوچ لیا؟ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ حمزہ کیوں ہے آپ کو ذہن میں آ رہا ہے؟ جس الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ یہ گڈ، جواب درست دے دیا۔ 10 پوائنٹ سبھی بھائی نے دلا دیے، بہت چھوٹے سے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اور اگلا سوال ٹیم بی آپ سے، ٹیم اے آپ سے، بتائیے وَإِذَا النُّفُوسُ، بہت ایزی سوال ہے یہ۔ ایزی سوال کون بتائیں گے؟ محمد علی بھائی، نون میں کیا ہو رہا ہے؟ محمد علی بھائی کو مائک دیجیے گا، چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں آج۔ گنہ۔ غنہ ہو رہا ہے، سوچ لیں، سوچ کے جواب دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے 10 پوائنٹ چلے جائیں۔ سوچ لیا سوچ بھی لیا؟ جی۔ ایک الف کا یا 2 الف کا؟ ایک الف کا۔ اور جواب درست دے دیا، ماشاءاللہ، زبردست۔ اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ بتائیے سین اور زا کا مخرج ہے کیا؟ سین اور زا کا مخرج، زا سین صاد، یاد آ گیا ہے؟ جلدی دیجیے گا مائک حسین بھائی کو، حسین بھائی بتانے جا رہے ہیں۔ دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ مگر کیا لگائیں گے؟ زبان لگے گی نہیں لگے گی؟ زبان کی جڑ یا زبان کا درمیان یا زبان کا سرا زبان کی جڑ یا زبان کی نوک؟ مائک دیجیے گا ان کو۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اور ارم بھائی نے جواب درست دے دیا، زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے ہیں زا سین صاد کا مخرج، یاد رکھنا ہے پیارے بچوں۔ اگلا سوال، دونوں ٹیموں کے 20-20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، لت کون سا قاعدہ ہے؟ یہ بتائیں گے ہمارے منیب بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، جی بتائیے۔ شدیدہ محموسہ۔ اللہ، سوچ لیں، سوچ لیا اور جواب درست دے دیا۔ 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے۔ آخری سوال ٹیم بی یا تو جواب دے کے جیتوا سکتی ہے اپنی ٹیم کو۔ یہ سوال ہم کریں گے، کن سے کریں گے؟ عثمان بھائی سے۔ عثمان بھائی مائک لیجئے گا۔ یہ بِأَيِّ ذَنْبٍ، بتائیے ذم میں کون سا قاعدہ ہے؟ یا تو یہ بتا دیں یا بن میں کون سا قاعدہ ہے، یہ بتا دیں، کوئی ایک بتا دیں چلے۔ ذم میں کون سا قاعدہ ہے، بن میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء کا قاعدہ۔ اخفاء کا کس میں، ذم میں یا بن میں؟ ضم۔ سوچ لیں، جلدی کریں، ضم میں یا بن میں؟ بن۔ بن میں اخفاء کا قاعدہ ہوگا، ضم میں بھی اخفاء ہے مگر اخفاء وہ اقلاب والا اخفاء ہے اور یہاں اخفاء حقیقی ہے، تو جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اخفاء میں غنہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ کتنے الف کا؟ ایک الف کا۔ ایک الف کا غنہ کریں گے اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور 30 پوائنٹ کے ساتھ آج کا مقابلہ برابر ہو گیا۔
अब बढ़ेंगे हदर और तरतील की तरफ। इंशाल्लाह हमारे साथ उस्मान भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। ज़ाल की अदायगी क्लियर रखें, ज़ाल ज़ा से न बदलें, ठीक है। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। 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 बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह अरहम भाई हमारे साथ तरतील में पढ़ेंगे। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अच्छा रहम भाई, पहली आयत में जो है सुविजत जत हो गया तो कलकला हुआ, कलकला नहीं करना। अच्छा दूसरी आयत में आपने जो है सुइलत बंद कर दिया, बंद भी नहीं करना, ठीक है। दोबारा इसकी कोशिश करें, दो आयतें पढ़ लेते हैं। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अन्नुफूसु ज़ुव्विजत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ा अल-मऊदतु सुइलत। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत।
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ہل لام میں لام کو ہلانا نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا پروگرام اسی کے ساتھ ختم ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے عثمان بھائی نے ادر میں پڑھا اور ارحم بھائی نے ترتیل میں پڑھا. بڑے اچھے انداز سے کوشش کی. بچے سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنا ہے غلطیاں دور بھی کرنی ہے، سیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، آگے بڑھنا بھی ہے. تو اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا